یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل میں اس بات کا خوف ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھے گا، زندگی کا مقصد کیا بنایا، اپنی جوانی کس کام میں گزاری، مال کیسے کمایا، حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے، اور مال کہاں کہاں خرچ کیا، فضول خرچی کی یا جائز جگہوں پہ خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حدیث شریف میں آیا، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن زمین کسی کے قدموں کو اس وقت تک چھوڑے گی نہیں جب تک اس سے یہ 5 سوال نہ کر لیے جائیں، یہ جو میں نے عرض کی ہے۔ جہنم سامنے ہوگی میدان حشر میں، جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے جہنم کو لایا جائے گا۔ 4,90,00,000 فرشتوں نے اس کی لگاموں کو پکڑا ہوا ہوگا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی شانہ کا دست قدرت اس پر نہ ہو تو وہ میدان حشر کے اندر موجود ہر ذی روح کو بھسم کر دے۔ جب وہ میدان حشر کے کنارے پر لائی جائے گی تو اس وقت اس کی چنگھاڑ سے انبیاء علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی کہیں گے یا اللہ میں آج اپنی ماں کی بھی سفارش نہیں کرتا۔ ایسا دن ہوگا وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کسی کو بے فکری نصیب ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر 2 خوف اور 2 بے فکریاں جمع نہیں کرتا۔ اگر وہ مجھ سے دنیا میں ڈرتا رہے تو میں قیامت کے دن اس کو بے فکری نصیب کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے فکر رہا اور بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے دن ڈراؤں گا۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ خوف سے متعلق ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ 2 قطروں اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بڑے محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے گرا ہو، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور وہ دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہوئے یہ شہید کر دیا گیا ہو، تو یہ خون کا قطرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے قطرہ بھی نکلا ہو آنسو کا، تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔
اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ اور قیامت کا دن جو اتنا سخت ہوگا، موت تو ہوگی نہیں، تو آج گرمی شدید ہو جائے تو سن سٹروک ہو جاتا ہے، اور شدید ہو جائے انسان جل جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ لیکن قیامت کی گرمی اتنی شدید ہوگی، یہ سورج اتنی دور سے اتنی تپش پھینکتا ہے، اگر یہ 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے تو کیا حال ہو۔ فرمایا قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالی شانہ کا عرش آئے گا، جس کو 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا۔ اس وقت عرش کو 4 فرشتوں نے، حاملین عرش ان کو کہتے ہیں، 4 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن جب وہ عرش آئے گا تو 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا۔ اس عرش کا سایہ ہوگا، اس سائے کے علاوہ کوئی اور دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اس عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو اس عرش کے سائے میں لایا جائے گا۔ ان میں ایک وہ جوان ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، اور عبادت کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ نماز روزہ فقط عبادت نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ جس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اس نعمت کو اللہ سلب نہیں کرتے، چھینتے نہیں ہیں۔